بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. بھائیو، بچوں، بزرگوں، بہنوں، آج کی یہ جو ہماری نشست ہے، یہ ایک صحابی حضرت حنظلہ ابن ابو عامر الراہب رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں ہے، اور آپ یہ والا واقعہ سن کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایمانی حمیت، ایمانی غیرت، جذبہ اسلام، جذبہ جہاد، شوق شہادت اور ان تمام چیزوں کے بارے میں عش 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 کر اٹھیں گے۔ یقیناً ناقابل یقین واقعہ ہے یہ۔ آپ نے تو کئی بار سنا ہوگا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ، جس کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، لیکن آج تھوڑا سا اس پہ ہم تفصیل سے روشنی ڈال دیتے ہیں۔ تو ہوا یہ تھا کہ شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا تھا۔ کسی موقع پہ انشاءاللہ ہم غزوہ احد کا ایک تفصیلی خاکہ پیش کر لیں گے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور اس کمیونٹی کے ساتھ جڑ جائیں۔ آنے والے وقت میں انشاءاللہ تاریخ اسلام کے حوالے سے بہت خوبصورت مواد آپ کے پاس آنے والے ہیں، تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو بات یہ تھی کہ شوال سن 3 ہجری میں پیش آیا تھا غزوہ احد کا واقعہ، اور یہ جو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ہے، ان کا تعلق قبیلہ اوس کے ساتھ تھا، اور میں پہلے کسی ویڈیو میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال چکا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، تو اس وقت مدینہ اور اس کے اطراف میں 4 بڑے قبائل تھے۔ اس تو بہت سارے قبائل تھے، لیکن یہ 4 بڑے قبائل شمار کیے جاتے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ دونوں جو تھے، یہ پہلے بتوں کی عبادت کرتے تھے، یعنی مشرک تھے، اور اس کے علاوہ بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ یہودیوں کے 2 بڑے قبائل تھے۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی مدینہ منورہ کی طرف، اس میں بنیادی کردار انہی 2 قبائل کا تھا، اوس اور خزرج کا، اور ان دونوں قبائل کے لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ تو ان کا تعلق تھا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ اوس کے ساتھ، اور آپ حیران ہو جائیں گے یہ سن کے کہ جو ان کے والد تھے ابو عامر، اس کی کنیت تھی، اور الراہب کے نام سے وہ جانے جاتے تھے، وہ ایک عیسائی عبادت گزار تھے۔ جو اس زمانے میں عیسائی عبادت گزار ہوتے تھے ان کو راہب کہا جاتا تھا۔ تو یہ پورے قبیلے میں بڑے عیسائی مذہب کے بڑے سخت پیروکار سمجھے جاتے تھے اور بہت زیادہ عبادت گزار تھے، اسی وجہ سے یہ راہب کے نام سے مشہور ہوئے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ سخت مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ اب حیران کن طور پہ آپ دیکھیں کہ باپ جو ہے، اور یہ جتنے بھی منافقین، اکثریت منافقین کا جو تذکرہ آتا ہے، خاص کر عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھے، وہ عبداللہ ابن ابی اس کے مرید تھے، اور اکثریت جو منافقین کی تھی وہ اس کی مرید تھی۔ اسی وجہ سے اس کو ایک طرح سے منافقین کی لسٹ میں بھی ڈالا گیا ہے، حالانکہ یہ منافق نہیں تھے، یہ تو کل عام دشمن تھے اسلام کے، لیکن ان کے منافقین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کو مشورے دینا، اور جو مسجد الزرار کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جو مسجد بنائی گئی تھی جس کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا تھا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، جن لوگوں نے مسجد زرار کو تعمیر کیا ہے، یہ ضرر دینے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، تفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، تو یہ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو بھیج کے اس مسجد کو گرا دیا تھا، منہدم کر دیا گیا تھا۔ مسجد نہیں تھی، لیکن مسلمانوں کے خلاف مشاورت کرنے کے لیے ایک جگہ بنائی گئی تھی،
اور اس کو نام دیا گیا تھا مسجد کا۔ تو یہ اس طرح کی جگہوں میں بیٹھتے ہوتے تھے منافقین کے ساتھ، ان کو مشورے دیتے تھے مسلمانوں کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، تو اس لیے ان کو منافقین کے صف میں بھی شامل کیے گئے، حالانکہ یہ پکے دشمن تھے اسلام کے۔ تو باپ پکا دشمن ہے اسلام کا اور مخالفت کرتا ہے اور علی اعلان کرتا ہے اور جنگوں میں شریک ہوتا ہے مسلمانوں کے خلاف، اور جو بیٹا ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غسیل الملائکہ ٹہراتے ہیں۔ تو بہرحال جو ان کی اہلیہ تھی ان کا نام تھا جمیلہ، اور یہ بیٹی تھی عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین کی۔ یہ بھی پکی مسلمان تھی، اسلام پہ جان دینے والی تھی، قربانیاں دینے والی تھی۔ تو میرے بھائیو، واقعہ یہ ہے کہ 3 سن ہجری میں شوال کے مہینے میں غزوہ احد پیش آیا تھا، اور اس میں کفار کی جو تعداد تھی وہ 3000 کے آس پاس تھی، اور مسلح اور مسلمان جو تھے وہ 700 تھے، حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو 700 کا مقابلہ تھا 3000 کے لشکر کے ساتھ۔ اللہ آپ کو دیدار کرائے اگر ابھی تک آپ نے دیدار نہیں کیا۔ یہ جو احد کا میدان ہے اس کے ساتھ بالکل متصل ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جس کو جبل رمات کہا جاتا ہے۔ مجھے اللہ نے وہاں کا دیدار کرایا ہے، میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں، اور میں اللہ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھے بار بار پھر اس کا دیدار کروائیں۔ تو بہرحال ابھی تو چھوٹا سا رہ گیا ہے، ایک المیہ ہم مسلمانوں کا کہ وہاں لوگ جاتے ہیں نا تو اس جبل رمات سے مٹی لے کے جاتے ہیں برکت سمجھ کے، تو اس میں برکت نہیں ہے، ایک پہاڑ کی مٹی میں کیا برکت ہو سکتی ہے۔ بہرحال مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ مٹی اٹھا اٹھا کے لے جا کے جو 1300 سال 1400 سال گزر گئے، اس 1400 سال میں اچھا خاصا حلیہ بگاڑا گیا ہے اس جبل رمات کا۔ شاید کہ اس زمانے میں جب یہ لڑائی ہو رہی تھی تو وہ تھوڑا بڑا پہاڑ ہو، لیکن اب چھوٹا رہ گیا ہے۔ تو اس جبل رمات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو بٹھایا تھا اور حکم دیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں آپ نے یہاں سے اترنا نہیں ہے۔ تو جنگ کے شروع میں بالکل مسلمانوں کو ایک واضح غلبہ ملا، اور کفار کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ اس میں مارے گئے جنگ میں، جیسے طلحہ ابن ابی طلحہ عبدری، یہ ان کا ایک سردار تھا قریش کا، جو جنڈا تھا جنگ کا وہ اس کے پاس تھا، یہ مارا گیا۔ اس کے اور بھی کئی سارے بھائی، 3-4 اس کے اور بھی بھائی مارے گئے، اور کئی نام لکھے ہیں کہ یہ لوگ جب مارے گئے تو کفار کا جو لشکر تھا وہ پسپا ہوا اور بھاگنے لگا، واضح شکست ہو گئی ان کو۔ تو جب شکست دیکھی اس جبل رمات پہ بیٹھے 50 صحابہ کرام نے، تو انہوں نے ایک غلطی کر دی، اور وہ اجتہادی غلطی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم مبارک تھا وہ لڑائی کے دوران تک تھا، تو وہ وہاں سے نیچے اتر گئے، بس ان کا اترنا تھا۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت کفار کی لشکر میں شامل تھے اور ابھی تک مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو لے کے اس پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کیا۔ تو کچھ کفار آگے سے حملہ آور ہوئے اور کچھ پیچھے سے، اور مسلمان جو تھے حضرت صحابہ کرام وہ گھیرے میں آ گئے۔ تو یہ بہت سخت وقت تھا اس وقت۔ یہ بھی ایک افواہ پھیل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہوئے، جبکہ شہید نہیں ہوئے تھے، زخمی ہوئے تھے۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ بڑا سخت موقع تھا۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اصل واقعے کی طرف، کہ جو حضرت طلحہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ ابن ابو عامر الراہب رضی اللہ عنہ، اس کا واقعہ ہے۔ اس کی شادی ہوئی تھی اور اس کی شادی کی پہلی رات تھی۔ تو تاریخ نے لکھا ہے کہ صبح یہ غسل کرنے لگے، جیسے ہی اس نے سر دھویا تو اتنے میں باہر سے اس کے کان میں یہ آواز لگی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں اور مسلمان شکست کر چکے ہیں۔ تو بس اس کا جوش ولولہ وہ مزید گوارہ نہ کیا، اور اس نے باہر نکل کے تلوار لے لی اور سیدھا غزوہ احد کے میدان میں پہنچے اور کفار سے لڑنے لگے۔ لڑتے رہے یہاں تک کہ ابو سفیان کو، بعض تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ بالکل قریب پہنچ گئے، بعض نے لکھا ہے کہ اس نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، اس کو گرا دیا تھا مارنے کے لیے، جو اس وقت کفار کا لیڈر تھا۔ اور یقینی طور پہ اگر ابو سفیان مارے جاتے، ابو سفیان ابن حرب، تو یہ جنگ یقینی طور پہ مسلمانوں کے فتح پہ منتج ہو جاتی۔ لیکن جیسے ہی اس کو مارنے لگے تو بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اس کا ایک حبشی غلام تھا شداد کے نام سے، اس نے حملہ کیا، اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ ابو سفیان کا بیٹا تھا، اس نے حملہ کیا تھا۔ تو بہرحال
تطبیق اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ ممکن ہے دونوں نے یکبارگی حملہ کیا ہو اور حملہ کر کے اس شداد نے پیچھے سے نیزہ مارا اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ساتھ شہید ہو گئے۔ تو بہرحال یہ شہید تو ہوئے، لیکن جو حیران کن قصہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان بارش کے پانی سے اور چاندی کے برتنوں میں فرشتے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دے رہے ہیں، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہمیں اس کی جسد خاکی اس کا ملا شہید کا، تو ہم نے دیکھا کہ اس کے سر سے جو ہے نا وہ پانی ٹپک رہا ہے، حالانکہ یہ ممکن نہیں تھا۔ اب دیکھیں اب کہ یہ گھر میں تھے مدینہ منورہ میں، اور مدینہ منورہ سے اس میدان احد تک پہنچنے میں اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے جب پیدل بندہ جا رہا ہو، تو اس میں اگر وہاں جو گھر میں غسل کر رہا تھا اس کے سر کا پانی وہ یہاں تک نہیں آ سکتا تھا، اس کے ساتھ وہ خشک ہو چکا تھا۔ یہ وہ پانی تھا جو فرشتے اس کو غسل دے رہے تھے، اور اسی وجہ سے اس کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، جس کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ تو جب صحابہ کرام واپس مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہ بات پہنچی اس کی بیوی حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ تک، تو اس نے اس بات کی تصدیق کی کہ بالکل اس کو پورا غسل کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، اور یہ بغیر غسل کیے یہ نکل کے چلے گئے تھے میدان جنگ میں۔ تو کتنی بڑی قربانی ہے میرے بھائیوں، آپ غور کریں کہ ایک تو اس کی شادی کی پہلی رات، ایسی نئی نویلی دلہن ایک رات کی وہ چھوڑتے ہیں، اور اتنی عجلت میں چھوڑتے ہیں کہ ان کو پورا غسل کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا، یہ چلتے ہیں۔ تو اللہ نے وہ اعزاز ان کو عطا کیا کہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا۔ یہ تھا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کردار۔ اب بصد افسوس وہ لوگ جو صحابہ کرام کے کردار پہ بات کرتے ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم 14ویں صدی کے لوگ ہیں۔ آج کا ایک ولی اللہ اس زمانے کا جو آج 14ویں صدی کے زمانے کا ہو، اور 1000 اور 1 لاکھ اور 1 کروڑ اولیاء اللہ، ان کو اگر اکٹھا کیا جائے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں جو سب سے ایک ادنا درجے کا صحابی ہے، ویسے صحابہ کرام ادنا درجے کے نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کا باہمی طور پہ تقابل کر کے آپ کسی اگر ایک ادنا سے ادنا صحابی کو لے لیں تو اس کا مرتبہ، اس کا مقام، اس کی عظمت وہ آج کے ایک عام مسلمان سے کروڑ درجے اونچا ہے، کیونکہ جو ان کا صرف ایک عمل ہے نا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اس عمل تک آج کے 1000 سال کی عبادت نہیں پہنچ سکتی۔ تو ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اٹھ کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ گفتگو کریں۔